اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سیریز ہماری جاری ہے جس کا نام ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین کی روشنی میں قرب قیامت ہونے والے واقعات کو ہم اپنے ان ایپیسوڈز میں، اپنے پروگرام میں جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دو نشانیاں ایسی میں بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے زمانے میں رونما ہو رہی ہیں۔ آئیے ان نشانیوں کو جاننے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلت بھی جانتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور نشانی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جو قیامت کے قریب زمانے کی ہے، اور پتہ ہے اس نشانی کا تعلق مسجد سے ہے۔ جی ہاں، قیامت کی نشانی بھی ہو اور اس کا تعلق مسجد سے، تو یقیناً یہ غور طلب بات ہے، اور اگر ہم اس پر غور کریں تو وہ نشانی بھی آج پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد سے ریلیٹڈ ایسی کون سی نشانی ہے جو قرب قیامت واقع ہونے والی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نشانی کیا ہے۔ سنیے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کچھ کام نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، بدقسمتی سے مسجد میں آج دنیا کی باتیں کرنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کہ علم دین سے دوری کے باعث آج کل مسجد میں بیٹھ کر انتہائی بے باکی اور غیر سنجیدگی سے نہ صرف دنیاوی باتیں کی جاتی ہیں بلکہ جانے انجانے میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو آداب مسجد کے خلاف ہیں۔ غور تو کیجئے کہ اس حدیث پاک میں مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والے کے بارے میں کیا کہا گیا، اور یہ لوگ کیسے لوگ اور کتنے بد نصیب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو ان کی ہم نشینی و صحبت اختیار کرنے سے منع فرما دیا۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر دوڑنے، زور زور سے چھینکنے، کھانسنے یا ڈکارنے یا بلا ضرورت جماہی لینے اور اس کی آواز بلند کرنے اور بغیر نیت اعتکاف کھانے وغیرہ سے مسجد میں منع کیا گیا کہ اس کی وجہ سے اس کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ یہ جو کچھ کام ہیں یہ نیچرل ہیں۔ کھانسنا یہ آدمی کا نیچر ہے، جماہی لینا یہ آدمی کی مجبوری ہے، اسی طرح چھینکنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، یہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی
ان چیزوں کو منع کیا گیا، لیکن وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کوئی کام نہیں ہے، اور دوسروں کو اس بات کی ترغیب دلائی گئی، اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کو مسجد میں دیکھو کہ جو دنیا کی باتیں کرنے میں مصروف ہیں تو ایسوں کی ہم نشینی نہ اختیار کی جائے، ان کے قریب نہ بیٹھا جائے۔ آئیے مسجد کے آداب و احترام کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے مسجد سے متعلق کچھ آداب میں آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ توجہ سے سنیے اور پھر اپنے آپ پر غور کیجئے گا کہ جب میں مسجد جاتا ہوں تو کہیں یہ کام میں بھی تو نہیں کرتا جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اب میں آپ کو وہ کام بتانے جا رہا ہوں جو مسجد کے آداب ہیں، کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے، اور اگر کرنے ہیں تو کس انداز پر کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسجد میں داخلے کی باری آئے، جب بھی آپ مسجد جانے والے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ مسجد میں پہلا قدم یہ سیدھا قدم رکھیں اور اس کے بعد الٹا قدم رکھا جائے، اور جب واپسی کی بات آ جائے، مسجد سے واپس نکلنا ہو تو پھر اس کا الٹا کیا جائے گا کہ مسجد سے سب سے پہلے الٹا قدم نکالا جائے اور اس کے بعد سیدھا قدم۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر نیت اعتکاف کسی چیز کے مسجد میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یاد رکھیے گا کہ آج ہمارے دور میں یہ ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین انداز ہے کہ بہت سی مساجد میں یہ دستور ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں لوگ نمازیوں کے لیے افطاری بھیجتے ہیں۔ کمیٹی والے مساجد میں افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ اب وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہمیں کبھی مسجد میں کچھ کھانے کی باری آ جاتی ہے، کچھ ایسا موقع آ جاتا ہے، اور بالخصوص جیسے ابھی رمضان کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ مسجد میں کبھی سحری کھانے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی افطاری کے لیے، تو سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، ورنہ تو آج دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں لوگ بے تکلف کھاتے پیتے اور مسجد کا فرش خراب کر دیتے ہیں۔ بغیر اعتکاف کی نیت کے اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو مسجد میں کوئی کھانے پینے کی چیز میسر آ جائے، چاہے امام صاحب نے آپ کو کسی وجہ سے دم کر کے پانی دیا ہو، یا کوئی حاجی صاحب یا عمرہ کرنے والے عمرہ سے واپس آئے ہوں اور انہوں نے آب زمزم آپ کو دیا ہو، تو آب زمزم ہو یا امام صاحب کا دم کیا ہوا پانی، یہ مسجد میں بغیر اعتکاف کی نیت کے پینا جائز نہیں ہے۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز سے پہلے وضو بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کے وضو خانے پر ہی وضو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مسجد کمیٹی نے یقیناً نمازیوں کے لیے ہی وضو کا انتظام کیا ہے، لیکن اب ہمارا انداز کیا ہو کہ جب ہم مسجد میں وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک چھینٹ پانی کی فرش مسجد پر نہ گرے۔ اپنے ساتھ کوشش کریں کہ آپ کوئی رومال ساتھ میں لے کر چلے جائیں، کوئی اور کپڑا ساتھ میں لے کر چلے جائیں۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ رومال سے ہم چہرہ اور ہاتھ وغیرہ تو صاف کر لیتے ہیں، پانی کو تھوڑا سا خشک کر لیتے ہیں، لیکن پیر کے جو پنجے ہیں نا، اس کے نشان فرش مسجد پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وضو خانے کے باہر جو کارپیٹ بچھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے آپ اپنے پیروں کو صاف کریں، پانی کو خشک کریں، اس کے بعد فرش مسجد پر جائیں۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ اگلی ایک اور بات یہ کہ مسجد میں بعض لوگ اور بالخصوص بچے یہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور زور زور سے قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں یاد رکھیے گا کہ دوڑنا یا تیز قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ جو عمل ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہوں اور بندے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں رکوع میں شامل نہ ہو جاؤں تو میری رکعت چھوٹ جائے گی، تو دوڑتے ہوئے صف میں پہنچ جاتے ہیں
اور پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے پھر رکوع کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنے سے آپ کو رکعت مل جائے، لیکن مسجد میں دوڑنا اور اتنی تیز قدم چلنا کہ قدموں کی آہٹ اور اس کی دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ تو نماز پڑھنا یقیناً ہمارے لیے ثواب کا، اجر کا باعث ہے، لیکن جہاں ہم مسجد میں نیکی حاصل کر کے آ رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ ہی ساتھ مسجد کی بے ادبی کا گناہ بھی ہمارے سر پر لادا جائے۔ آئیے ایک اور ادب کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں کہ مسجد میں اگر چھینک آ جائے، جیسے یہ نیچرل بات ہے، تو مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کیجئے کہ آہستہ سے آواز نکلے۔ اچھا، کبھی کبھی نا آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، یا آپ نے ایسا کیا ہوگا کہ آپ صف میں کھڑے ہیں یا مسجد میں چند ایک افراد ہیں، اچانک ایک آدمی کے اتنے بلند آواز سے چھینکنے کی آواز آتی ہے کہ سب کے دل دہل جاتے ہیں نا اور ڈر جاتے ہیں۔ تو اتنی آواز بھی نہ نکالی جائے اور آواز کو کنٹرول کیا جائے۔ ہاں، اگر اتنا زیادہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم از کم کوشش تو یہ کریں کہ آپ کی آواز بلند نہ ہو بلکہ کم سے کم نکلے۔ اسی طرح کھانسی کے بارے میں بھی بعض کی عادت ہوتی ہے کہ بڑا بلند آواز سے کھانستے ہیں۔ اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ مسجد میں گئے ہیں، کبھی کبھی ڈکار آ بھی جاتی ہے، تو ڈکار کو ضبط کیا جائے، اور نہ ہو تو حتی الامکان اس کی آواز دبانے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ غیر مسجد میں بھی ہو نا آپ، تو خصوصاً آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کسی ایک دینی مذہبی شخص کے، معظم شخص کے سامنے بیٹھے ہیں، تو اب آپ غور کریں کہ آپ بلند آواز سے آپ ڈکار بھی لیں گے نا تو ایک ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بے تہذیبی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ڈکار لی، تو پتہ ہے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ڈکار لینے والے سے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ، کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے ہیں وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ پیارے ناظرین، یقیناً ایک تہذیب والی بات بھی ہے اور یہ ادب والی بات بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور نیچرل بات ہوتی ہے، وہ ہے جماہی لینا۔ اب جماہی میں بعض کی عادت بن جاتی ہے کہ بغیر آواز کے ان کی جماہی مکمل ہوتی ہی نہیں، تو جماہی میں آواز نکلنا تو کہیں بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے، اگرچہ آپ مسجد میں ہوں یا نہ ہوں، اکیلے بیٹھے ہوں یا چند لوگوں کے سامنے، کیونکہ جماہی میں آواز نکالنا اس کو کہا گیا کہ یہ شیطان کا قہقہہ ہے۔ جماہی جب آئے تو حتی الامکان منہ کو بند رکھا جائے۔ منہ کھولنے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم یہ پسند نہیں کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب اپنا تھوک خود کا باہر نکلتا ہے تو دوبارہ اس کو منہ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، تو شیطان کا تھوک ہمارے منہ میں آ جائے یہ کیسے پسند ہوگا؟ تو جب بھی جماہی آئے تو آپ منہ کو بند رکھیں، اور اگر منہ بند رکھنے میں اتنا آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، آپ منہ کھولنا روک نہیں پا رہے ہیں، تو پھر یہ کیا جائے کہ اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبا لیا جائے، اور یہ بھی نہ ہو تو حتی الامکان منہ کو کم ہی کھولا جائے۔ اور اگر نماز کے علاوہ جماہی آتی ہے تو یہ جو الٹا ہاتھ ہے نا، الٹا ہاتھ الٹی طرف سے منہ پر رکھ لیا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بہتر رہے گا۔ اور اگر حالت نماز میں آپ کو جماہی آتی ہے تو ایسی صورت میں قیام کے علاوہ جہاں جہاں جماہی آ جائے تو وہاں الٹے ہاتھ کا استعمال کریں، اور جب ہم قیام میں کھڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، تو ایسی سچویشن میں جب نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں جماہی آتی ہے تو اس وقت سیدھے ہاتھ کا استعمال کیا جائے، کیونکہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح باندھنا یہ مسنون ہے، اور اگر ہم الٹا ہاتھ نکالیں گے تو دونوں ہاتھ اپنی مسنون جگہ سے ہٹ جائیں گے، تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اس بات کی اجازت یہاں پر یہ دی گئی کہ الٹے ہاتھ کے بجائے حالت قیام میں آپ سیدھے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، آئیے جماہی روکنے کا ایک بڑا ہی پیارا اور مجرب طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اور پتہ ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ جماہی آنے کو ہو تو فوراً
آپ یہ امیجنیشن کریں، یہ تصور کریں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کبھی بھی جمع ہی نہیں آئی۔ اگر آپ یہ امیجن کرتے ہیں نا تو الحمدللہ عز و جل جمع ہی وہاں پر رک جاتی ہے۔ مسجد کے آداب میں سے آئیے ایک اور ادب میں آپ کو بتاؤں کہ مسجد میں دنیا کی کوئی بات نہ کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی دینی بات کسی سے کہنا بھی ہو تو قریب جا کر آہستہ سے کہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو کہ ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہیں اور راستے پر چلتے ہوئے جو سڑک پر کھڑا ہوا ہے اس سے چلا چلا کر باتیں کر رہے ہوں، یا کوئی باہر سے پکار رہا ہے اور یہ اس کا جواب بلند آواز سے مسجد کے اندر سے دے رہے ہوں، تو یہ مسجد کے آداب نہیں ہیں۔ مسجد میں بلند آواز سے نہ گفتگو کی جائے، نہ دنیاوی باتیں کی جائے۔ اور رہی بات مسجد میں بیٹھ کر تمسخر کرنا یعنی مذاق مسخری کرنا، ویسے تو تمسخر ایسے ہی منع ہے، اس کو ممنوع قرار دیا گیا، اور مسجد میں تو یہ سخت ناجائز ہے۔ اب جب مسجد میں بیٹھ کر کوئی ہنسی مذاق کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو ناجائز کام ہو رہا ہے۔ اب مذاق کرنے کے بعد انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہنستا بھی ہے، تو مسجد میں ہنسنا اس کو بھی منع کیا گیا۔ اور مسجد میں ہنسنے کا پتہ ہے ایک نقصان اخروی یہ ہوگا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لے کر آتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے مسجد میں تبسم کرنا یعنی مسکرانے میں حرج نہیں ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یا اگر ہم نے کیا ہے اس طرح کا عمل تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ کیا توبہ کرنی چاہیے؟ کس عمل کے بارے میں توبہ کرنی چاہیے؟ تو کبھی کبھی موسم کے اعتبار سے کہ جیسا موسم ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں لوگ اپنے ساتھ گرمی سے بچنے کے لیے چھاتا بھی لے کر جاتے ہیں، بارش کے موسم میں بارش سے بچنے کے لیے چھاتا لے کر جاتے ہیں۔ جو بڑی عمر کے افراد ہیں تو ان کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے تو اپنے ساتھ کوئی لکڑی ڈنڈا وغیرہ لے کر یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس رومال ہوتا ہے تو کسی کے پاس چادر ہوتی ہے، تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز مسجد میں کچھ لوگ ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جب مسجد میں جاتے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کسی صاحب نے ڈنڈا ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ نیچے گر گیا، چادر اوپر سے ہی ایسے چھوڑ دی، موبائل اگر رکھنا ہو تو موبائل کو بھی اوپر سے تھوڑا سا پھینک دیا۔ اب یعنی یہ وہ کام ہے کہ چاہے وہ ڈنڈا ہو، لکڑی ہو، چادر ہو، چھاتا ہو، آپ کی جیکٹ ہو یا رومال ہو یا کوئی اور کپڑا، ایون کہ کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ مسجد میں رکھتے ہیں تو جھک کر کے اس انداز پر رکھیں کہ اس کے رکھنے کی تھوڑی سی دھمک بھی پیدا نہ ہو، اور اگر اس کی دھمک پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیے یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اس کی ممانعت ہے۔ غرض یہ بات ہے کہ مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے لیے بھرپور انداز پر کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد کے آداب میں ایک آئیے اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد میں حدث یعنی ہوا خارج کرنا یہ منع ہے۔ ضرورت ہو تو باہر چلا جائے، لیکن معتکف جب رمضان میں یہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایام اعتکاف میں تھوڑا سا کھانا کھائے، اتنا کھائے کہ بس گزارا ہو جائے، پیٹ ہلکا رکھے کہ قضائے حاجت کے وقت کے سوا کسی وقت اخراج ریح کی حاجت نہ ہو۔ وہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ریح خارج کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر تو نہیں جا سکتا، تو معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف جب وہ سنت کر رہا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ عز و جل 1 ماہ کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو جہاں جہاں جتنے دن کا اعتکاف کروایا جا رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں تو وہاں ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، ایک اور بات اور بڑی ہی پیاری اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مسلمانوں کا قبلہ یہ خانہ کعبہ اس رخ پر ہے، اور قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ سے منع ہے۔ اب مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے کہ قبلے کی طرف پیر پھیل رہے ہوں۔ ہاں، کبھی لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھیا ہم نے خانہ کعبہ کے پاس دیکھا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص کوئی ناجائز کام کر رہا ہے اور کسی مقدس مقام پر کر رہا ہے، بے ادبی والا کام کر رہا ہے، تو کیا وہ ہمارے لیے دلیل بن جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ادب والے کام تو ادب والے لوگوں سے ہی سیکھے جاتے ہیں۔
تو یاد رکھیے گا کہ کہیں سے بھی قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا یہ منع کیا گیا ہے۔ اب رہی بات مسجد کی، تو مسجد میں کسی بھی طرف پاؤں نہ پھیلایا جائے، کہ مسجد میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یہ آداب دربار کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ پاک کے بڑے ہی مشہور اور بہترین ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں تنہا اکیلے بیٹھے تھے، پاؤں پھیلا لیا، اور جب پاؤں پھیلایا تو گوشہ مسجد سے ایک غیب سے آواز آئی۔ پتہ ہے آواز کیا آئی؟ آواز یہ آئی کہ بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھتے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ میں کسی بہت بڑے بادشاہ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے محلے میں رہنے والا ایک کارپوریٹر ہو، کونسلر ہو، اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو کیا اس کے سامنے صوفے پر، چیئر پر پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں؟ اس کے گھر میں جاتے ہیں یا اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو کیا پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں؟ تو ایک گلی محلے میں رہنے والے کہ جس کو اللہ نے کچھ عہدہ دیا ہے دنیا کے اندر، ہم اسے کارپوریٹر کہتے ہیں یا کونسلر کہتے ہیں، یا دنیا کے اندر ہمیں پڑھانے والا ایک استاد ہوتا ہے، تو استاد کے سامنے بھی تو ہم دو زانو بیٹھتے ہیں، اگر کھڑا بھی ہونا ہے تو ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا مسجد میں جو اللہ پاک کا گھر ہے، وہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اس ساری کائنات کا بادشاہ، اس ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، تو کیا اس کے گھر میں ہی، اسی کے دربار میں پاؤں پھیلا کر بیٹھیں گے؟ تو حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اکیلے تھے مسجد میں تو کسی وجہ سے آپ نے پاؤں پھیلا لیا، تو غیب سے آواز آئی کہ کیا بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں؟ تو اس کے بعد آپ نے پتہ ہے کیا کیا؟ فوراً اپنے پاؤں سمیٹے، اور ایسے سمیٹے، ایسے نزدیک کیے کہ پھر وقت انتقال ہی آپ کے پاؤں کو پھیلایا گیا۔ FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ دنیا کی باتوں کے لیے مسجد میں جا کر بیٹھنا حرام ہے۔ ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ بلا لیتے ہیں نا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے محلے کی مسجد میں آ جاؤ، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اب وہاں بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں تو خاندان کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری اس طرح کی باتیں یاد رکھیے گا کہ باقاعدہ مسجد میں اس وجہ سے بیٹھنا کہ وہاں جا کر دنیا کی باتیں کریں گے، یہ حرام ہے۔ مسجد میں دنیا کا کلام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ تو ان باتوں کا حکم ہے کہ جو جائز باتیں ہیں۔ اب بندہ دنیاوی جائز باتیں بھی اگر مسجد میں کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ پھر اگر باتیں خود بری ہوئی، خود ناجائز باتیں کی جا رہی ہوں، حرام باتیں کی جا رہی ہوں، غیبت کی جا رہی ہو، کسی پر بدگمانی یا تہمت لگائی جا رہی ہو، تو اس طرح کی باتیں تو یہ تو مسجد کے اندر حرام، سخت در حرام ہے، اور شدید یعنی سخت عذاب کا یہ سبب ہے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسجد میں شور و شر کرنا یعنی فتنہ پھیلانا حرام ہے، اور دنیاوی بات کے لیے مسجد میں بیٹھنا حرام، اور نماز کے لیے جا کر دنیاوی تذکرہ مسجد میں مکروہ۔ آپ نماز کے لیے گئے ہیں لیکن مسجد میں بیٹھ کر اب دنیاوی باتیں کر رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، اور حالت وضو میں بے ضرورت دنیاوی کلام نہیں کرنا چاہیے، اور غیبت کرنے والوں اور تہمت اٹھانے والوں اور منافقوں اور مفسدوں یعنی لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے، فتنہ پھیلانے والوں کو بتایا گیا کہ اگر آپ میں اتنی طاقت، اتنی قوت ہے کہ ایسے لوگوں کو مسجد سے نکلوا دینے پر آپ قادر ہو، قدرت رکھتے ہو، تو ایسے لوگوں کو مسجد سے نکلوا دیں۔ لیکن کب؟ جب ان کو نکلوانے سے فتنہ نہ اٹھے، ورنہ آج کا دور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی کو مسجد سے نکالنے کی اتنی قدرت نہیں رکھتے، ورنہ تو پھر فتنہ فساد پھیل جاتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اب یہ قدرت باقی نہ رہی تو پھر ایسے لوگوں کے پاس سے خود اٹھ کر چلے جائیں، وہاں فتنہ فساد بھی نہ پھیلایا جائے۔ اس کے علاوہ FGN چینل کے ناظرین مسجد کے آداب میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جس کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں روزانہ مسجد میں جانا ہوتا ہے، نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ میں آپ تمام کو یہ دعوت پیش کروں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجیے، اور مسجد کے آداب
خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، آئیے ایک نشانی تو ہم نے جان لی کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ان کے قریب نہ بیٹھو، کہ اللہ پاک کو ان سے کچھ کام نہیں ہے، اور ان کے قریب بیٹھنے سے منع فرمایا گیا۔ آئیے اب میں آپ کو ایک اور نشانی کی طرف لے کر چلوں کہ آئندہ زمانے میں سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا بھی ہوگا کہ زہد و تقوی روایتی ہو جائے گا اور بناوٹی ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زہد روایتی اور تقوی بناوٹی طور پر رہ جائے گا۔ اس حدیث پاک کے بارے میں علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قصہ گو اور واعظ گو کی طرح لوگ صالحین کے زہد و تقوی کی روایتیں ایک دوسرے کو سنا سنا کر روئیں گے، اور ایسی زبانی کلامی باتیں کریں گے جو ان کے دل میں نہ ہوں گی۔ واقعی اگر فی زمانہ ہم غور کریں تو خود نمائی، وہ ریاکاری یعنی دکھلاوے کے پیش نظر لوگوں پر اپنی عبادت، زہد و تقوی اور خوف خدا کا سکہ بٹھانے کے لیے مصنوعی زہد و تقوی اختیار کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ یہ ریاکاری کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو لوگوں پر یوں سمجھ لیں کہ اپنی عبادت گزاری کی دھاگ بٹھانا مقصود ہو، کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ نماز اس لیے پڑھ رہا ہو کہ اسے نمازی کہا جائے، حج اس لیے کر رہا ہو کہ اسے حاجی کہا جائے، سخاوت اس لیے کر رہا ہے، صدقہ و خیرات خوب دل کھول کر اتنا کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے سخی کہیں، اسے عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں، اس کی واہ واہ ہو۔ تو اب یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کیے جا رہے ہیں نا، کہ تعریف سننی ہے، واہ واہ چاہنا ہے۔ آئیے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا، جس میں کوئی شک نہیں، تو ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جس نے اپنے کسی عمل میں اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کیا، وہ اپنا ثواب غیر اللہ سے لے لے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا یعنی کہ کسی عمل میں کسی اور کو شریک کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل میں ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ کو ریاکاری کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جیسے کہ گفتگو یا بیان کرنے یا سننے یا نعت شریف پڑھنے یا سننے کے دوران اس نیت سے آبدیدہ ہونا کہ بیان کے دوران بندہ رو رہا ہو، نعت پاک پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے رو رہا ہو، اور ارادہ یہ ہے کہ وہ خوف خدا اور عشق رسول میں نہیں رو رہا، بلکہ ارادہ دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو سمجھیں کہ یار یہ کتنا خوف خدا والا ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ بس اس کے سامنے نعت پاک پڑھو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اگر بندہ اس ارادے سے اپنی آنکھوں سے اگر آنسو نکالتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کہاں کر رہا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک اور مثال یہ کہ لوگوں کی موجودگی میں یا کسی محفل میں مسلسل کسی کی عادت اگر یوں بن جاتی ہے کہ وہ ہونٹ ہلاتے رہتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتا ہے۔ اب کچھ نہ کچھ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے ہاتھ میں تسبیح ہے، گفتگو بھی کی جا رہی ہے اور پھر سامنے والے کی باتیں سنتے سنتے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ تو اب غور کر لیں کہ میں کر کیوں رہا ہوں؟ یہ رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا سامنے والے پر اپنی عبادت کی، اپنی ریاضت کی، اپنے ذکر کی دھاگ بٹھانا مقصود ہے؟ اور یہ مجھ سے جب رخصت ہوگا تو چند لوگوں کے سامنے جا کر کہے کہ بھائی فلاں تو بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، ہر وقت اس کی زبان پر درود پاک جاری رہتا ہے۔ اگر یہ ارادہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بھی
ریاکاری کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ اب جیسے وہ لوگ، اگر دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس بہت سے مبلغین یہ درس و بیان کرتے ہیں، تو اب درس و بیان کرنے والے کے لیے یہ بات ہے کہ زبانی بیان کرنا، دیکھ کر بیان نہ کرنا، اور اس وجہ سے زبانی بیان کرنا کہ لوگ اس کے بیان کو سن کر بہت بڑا اسے عالم تصور کریں، یا دیکھ کر بیان کرنے سے وہ اس لیے کتراتا ہے کہ سننے والے کہیں سے جاہل نہ سمجھے کہ بھائی یہ تو دیکھ کر بیان کرتا ہے، اس کو آتا ہی کیا ہے۔ تو اب بغیر دیکھے اس وجہ سے بیان کرنا کہ رب کی رضا نہیں آ رہی، یہاں پر کسی اور کو دکھانا مقصود ہے، اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیسیوں مثالیں ہیں۔ اگر ہم عوامی کچھ باتیں اگر کر لیں، اس کی مثالیں لے لیں کہ ایک بندہ مسجد کے اندر اگر کچھ روپیہ پیسہ رب کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے، اور 500,000 روپے دینے کے بعد دل میں اب یہ تمنا ہوتی ہے نا کہ میرا نام لیا جائے، مائک پہ میرا اناؤنسمنٹ ہو کہ بھائی آج جو ہے نا فلاں فلاں صاحب نے 500,000 5,000 10,000 دیے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر اعلان نہیں کرتے یا کمیٹی کے اراکین اعلان نہیں کرتے تو دینے والا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی وہ تو فلاں فلاں کا آپ نے نام لیا، میرا نام کیوں نہیں لیا۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ میں نے مسجد میں اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے دیا تھا تو پھر نام کی کیا حاجت تھی، اور اگر نام کے لیے دیا ہے تو اللہ پاک کی رضا کیسے ملے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی ملنساری اور پھر ملنے کا انداز اتنا عاجزانہ ہوتا ہے، اتنا بہترین اخلاق والا ہوتا ہے کہ جب باہر لوگوں سے ملتے ہیں تو بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے کہ بس یہ خوش اخلاقی کا اشتہار بنے ہوئے ہیں، اور گھر والے اگر ان سے بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بھیا یہ تو بد اخلاقی سے اس کی اتنی بیزار ہیں، اور یہ شیر ببر کی طرح گھر میں دہاڑ رہا ہو اور سامنے لوگوں کے اس انداز پر خشوع و خضوع کے ساتھ ملتا ہو، عاجزی کے ساتھ ملتا ہو کہ لوگ اس کو بڑے اخلاق والا سمجھتے ہیں، لیکن گھر والے لوگ بڑا پریشان ہیں اس سے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں یہ ہمارے درمیان پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زہد اور تقوی یہ روایتی اور بناوٹی نہ ہو جائے۔ اگر ہم اپنی عبادت پر غور کر لیں، اپنے تقوی و پرہیزگاری پر غور کر لیں، اپنی خلوت اور جلوت کو دیکھ لیا جائے، اس کو پرکھ لیا جائے، اس کا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ کر لیا جائے کہ میں لوگوں کے سامنے کیسا ہوں، اکیلے میں کیسا ہوں، لوگوں کے سامنے کتنی عبادت کرتا ہوں، اکیلے میں کتنی کرتا ہوں، تو شاید ہماری حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اللہ پاک کی رحمت سے ہم نے 2 نشانیاں یہ سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کی کہ قیامت سے پہلے 2 نشانیاں اور میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جس میں ایک دوسری نشانی جو ابھی ہم نے سنی کہ ریاکاری کی طرف بندہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ لاکھوں مسائل وہ احکام ایسے ہیں کہ فرق نیت سے یہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کو روتا ہوا دیکھیں، کسی کو ذکر کرتا ہوا دیکھیں، کسی کو بغیر دیکھے بیان کرتا ہوا دیکھیں، اس کے علاوہ جتنی مثالیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں عبادت کی، اگر کسی اور میں ہم دیکھیں تو ان پر بدگمانی نہ کریں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے دل کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ اصل میں پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی نصیحت والی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے ہم اسے اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، بلکہ ہمیں چند لوگوں کے چہرے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہاں فلاں ایسا کرتا ہے، یہ بھی ایسا کرتا ہے۔ کسی صاحب کا اگر بیان ہو رہا ہو، کوئی اصلاحی موضوع پر ہو، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ بھی بیان میں آتا تو اچھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ کڑن اچھی بات ہے، لیکن اس بیان سے میں نے کیا حاصل کیا؟ کیا میرے اندر خرابی نہیں ہے؟ کیا مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اختتام کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے۔ میں آپ تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج جو 2 نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا اور زہد اور تقوی بناوٹی ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کریم ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نیت کر لیں کہ جب بھی ہم مسجد میں جائیں گے صرف اور صرف
اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے ہم جائیں گے، کوشش کریں کہ مسجد میں نہ مذاق ہو، نہ مسخری ہو، نہ چلا کر بات کی جائے، نہ دوڑا جائے، نہ تیز تیز قدموں سے چلا جائے، بلکہ جتنے آداب بتائے گئے ہیں اس سے اور بھی زیادہ آداب ہیں، ان کو سیکھیے، عمل کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں عافیت نصیب کرے اور ان فتنوں سے، ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاء اللہ تبارک و تعالی مزید کچھ نشانیاں آپ کے سامنے لے کر ہم آئیں گے۔ تب تک FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دکھانے کی ضرور کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واقعہ